بخشی ہے. آمین. کیسی زبان بخشی ہے؟ شاگرد کی زبان. اس پر تھوڑا سا رکیے اور سوچیں. ایک شاگرد جب استاد کے سامنے جاتا ہے تو کس طرح سے وہ بولتا ہے؟ کیا کہہ لیں؟ جب استاد سے مخاطب ہوتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، تو بڑا ہمبل نظر آتا ہے. سر جی اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایسے ہی ہے. تو خدا کا بندہ کہتا ہے خدا نے مجھے کیسی زبان دی؟ شاگرد کی زبان بخشی. یعنی ایسی زبان دی جو سیکھنا چاہتی ہے. آمین. آج سیکھنے والی زبان نہیں ہے، آج بات تھر 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 کرنے والی ہے. اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. آمین. اس زبان کا جو شاگرد کی زبان ملی ہے، اس سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ یہاں مقصد نظر آ رہا ہے. تاکہ میں جانوں. پہلے جاننا بہت ضروری ہے کلام کو. جب آپ کلام کو جانیں گے تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. جب آپ خود ہی کلام سے بے بہرے ہیں، آپ کو خدا کے بارے میں علم نہیں ہے، خدا کون ہے، خدا کیا کچھ کر سکتا ہے، تو آپ کبھی کسی کو کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اور یہی بات خدا کا بندہ یسایا نبی کہہ رہے ہیں تاکہ میں جانوں. پہلے کیا کہا؟ مجھے شاگرد کی زبان بخشی، یعنی سیکھنے والی زبان دی تاکہ میں تیرے کلام کو جانوں. آمین. کتنے لوگ خدا کے کلام کو جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں، اس طرح کی جستجو کریں گے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں خدا تو پہلے ہی سکھانا چاہتا ہے، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے. اس بات کا اقرار مقدس داؤد نبی نے بھی زبور 119 میں بیان کیا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں تیرے آئین کو سیکھ لوں. آمین. آئین کو سیکھ لوں. کس وقت، کس ٹائم وہ بات کر رہے ہیں؟ جب وہ مصیبت میں ہے. اور اگر تھوڑا اس کی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں کیا تھا؟ گمراہ تھا، لیکن اب میں تیرے کلام کو مانتا ہوں. آمین. تو آج ہم بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں خدا ان کے سامنے، کیونکہ خدا ہر وقت آپ کو سکھانا چاہتا ہے. آمین. تو کیا لکھا ہے؟ کلام کے وسیلہ سے. اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں نہ تو کوئی آپ کے پیسے لگتے ہیں، نہ آپ کو بینک بیلنس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اپنی پاکٹ بھرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے. آپ کلام کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور کلام سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے خدا کا بندہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیسے لوگوں کی مدد کرنی ہے؟ جو تھکے ماندے کی مدد کرو. ایسے لوگ جو تھک چکے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے دل ہو چکے ہیں، اور ان کو پھر سے دلیری دینے کے لیے، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ان کو تقویت دینے کے لیے، ان کے اندر امید پیدا کرنے کے لیے، ان کی اس جو مایوسی ہے اس کا وہ علاج کر رہے ہیں. آمین. کس طرح سے؟ خدا کے کلام کے ساتھ. آج کتنے لوگ اداس ہیں، مایوس ہیں اور حالات کے ستائے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کریں بڑے ایمان کے ساتھ، کیونکہ خدا آپ کے ذریعہ سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے آپ کو پیش کریں. جب آپ خدا کے آگے اپنے آپ کو انڈیل دیں گے تو خدا پھر اپنے طریقے سے، ایک ہمارا اپنا طریقہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. جو خدا کا طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو شاگرد بننے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ باتیں فرمائی گئی ہیں.
وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. کیسا ہی گل ہے, ناغا نہیں کرتا. آمین. اینو کہتے ہیں یاری, اینو کہتے ہیں دوستی, کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. آج کتنے لوگ صبح جاگنا چاہتے ہیں, کیونکہ رات جب آپ دیر سے اٹھیں گے, سوئیں گے, تو صبح تو نہیں جاگیں گے. ہاں, ساری رات تو آپ جاگتے رہتے ہیں, 3-4 بجے تک آپ سوتے ہیں, تو صبح تو جڑا مرضی جگہ اٹھو گے. آمین. تو اس لیے آپ کو نیند کی بھی ضرورت ہے, آپ کو وقت کے ساتھ سونا ہے. اگر آپ اچھی نیند نہیں لیں گے تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. آمین. شاگردوں کی طرح, پہلے زبان دی, پھر اب مجھے سننے کی کیا کہ شاگرد کی, تاکہ میں شاگردوں کی طرح سن سکوں. ایک شاگرد جو ہے, جو انٹیلیجنٹ شاگرد ہوتا ہے, اس کے کان جو ٹیچر بول رہا ہے اس پر لگے ہوتے ہیں. یا جو سیکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے, اسی کے کان لگے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس لنگ ہی جائے ٹائم, تو بہتر ہی اگلی پیریڈ کہیں ریواجی جائے, جان چھوڑ جائے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں, وہ استاد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک لفظ کو پک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی پھر گریڈ لیتے ہیں. آمین. جب کوئی سیکھتا ہی کچھ نہیں تو وہ لکھے گا کیسے؟ اس لیے سیکھنا اور شاگردوں کی طرح سننا, جو ہم نے کلام میں سے پڑھا, بہت زیادہ ضروری ہے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. آمین. آج سارے استاد ہی بن گئے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم کبھی بھی بائبل کے استاد نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, اور روح القدس ہمارا استاد ہے. استاد تو وہ ہوتا ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ہر روز سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ساری زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم چند باتیں سیکھ کر خود کو استاد بنا لیتے ہیں, اور پھر بس گئی گئی, پھر گئی گئی. ایسے نہیں ہوگا. ہر روز آپ کو سیکھنا ہے, تاکہ خدا آپ کے اوپر اپنے ان گہرے ویدوں کو آشکارا کر سکے. مجھے پکار تو میں تجھے کیا کروں گا, جواب دوں گا, اور تجھ پر گہرے جو بھید ہیں وہ تجھ پر آشکارا کروں گا. ہم کلام کو صرف اوپر سے جانتے ہیں, اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. ہمیں ڈیپلی جانا ہے, ہمیں اس کے اندر اتر جانا ہے, تاکہ یہ ہمارے اندر آ جائے. جب یہ آپ کے اندر آئے گا تو آپ کبھی بے پھل نہیں ہو سکتے. آپ کہیں بھی جائیں گے, آپ کو ہر طرح کا پھل لگے گا. آج بہت سارے لوگ بے پھل ڈالی کی طرح ہیں, مرجائی اور کمزور ڈالیوں کی طرح ہیں. انہیں آج خدا کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے. بائبل کیا کہتی ہے, ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ کیسے بڑھتا ہے جی کلام؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ سارے بولو, تو سارے نہیں پتا ہے, آئی تو بڑی مشہور ہے, کلام کو سننے سے اور اس پر عمل کرنے. آمین. تو آپ کو سننے والا بننا ہے, اور آپ دیکھیں گے یعقوب کے خط میں لکھا ہے, بولنے میں دھیرے اور سننے میں کیا بنے؟ تیز بنے. ہم بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں, اس لیے غلط ملت چیزیں ہو جاتی ہیں. بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو استعمال کریں, کیونکہ آپ کی زبان جو ہے بہت اہم, آپ کے بدن کا حصہ ہے. اس سے بہت ساری چیزیں, میں ان چیزوں کو بہت زیادہ باریکی سے دیکھتا ہوں اور نوٹ کر لیتا ہوں. جو کوئی شخص بولتے ہیں اپنے گھر میں, لوگ جب ایک دوسرا ایسے الفاظ بول دیتے ہیں تو میں فوراً انہیں روکتا ہوں کہ آپ ایسے الفاظ نہ بولیں. آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں,